میرا نام جنید صفدر ہے اور آج میں جس شخصیت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ان کو پالتو جانوروں سے لے کے ہر قسم کے جانوروں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہے۔ آج ہم ان کی زبانی سنیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے جانوروں کی نگہداشت۔ یہ خیال مجھے اس لیے آیا کیونکہ میں ایک پپی گھر لے آیا تھا، لیکن مجھے اس کی پرورش کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں تھی۔ اس کے کھانے پینے سے لے کے اس کی بیماریاں، رہن سہن کے بارے میں کوئی ٹھوس معلومات حاصل نہیں ہیں۔ اس لیے آج ہم نے یہ موضوع چنا ہے تاکہ عام شوقین تک تمام قسم کی معلومات کی رسائی حاصل ہو سکے۔ اچھا، مجھے یہ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ آپ ڈاگ کا پپی لے کر آئے ہیں؟ ڈاگس کے بارے میں جی ایک پپی لائے ہیں؟ جی کیا ایج کیا ہے اس کی؟ کتنا چھوٹا ہے وہ؟ ابھی وہ تقریباً 3 منتھس کا ہے 3 منتھ کا ہے؟ جی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اصل میں 3 منتھ کا کسی کو گائیڈ کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کسی نے 1.5 منتھ کا پرچیز کیا ہو، ٹھیک ہے، شوق جی ہے۔ جی بہت سے پیٹ لورز ایسے ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اس کی نگہداشت کیسے کرنی ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ جیسے ٹیمپریچر چل رہا ہے آپ کا 42، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو ایک دم کراچی سے کشمیر یا مری والی سائڈ پہ اس کو ٹریول کروا لیتے ہیں، وہاں کا ٹیمپریچر اور یہاں کا ٹیمپریچر میں فرق ہوگا، آپ کا پپی ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو پپی لینے سے پہلے معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ پپی نہیں لیں ایک دم سے، 2 مہینہ لیٹ لے لیں، لیکن آپ پہلے اس کے بارے میں سرچ کریں کہ اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا تدابیر کی جائیں، ٹھیک ہے، اس کو رکھا کیسے جائے، اس کی فوڈ کیا ہو، ٹھیک ہے، اس کی واک کیسی ہو، اس کو کس ماحول میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ بڑے سینسٹیو اور بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ڈاگ کے، خاص طور پہ پپی، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کہ کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو شروع میں سیکھ لیتے ہیں، بڑے ہو کے وہ ویسے ہی پھر کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یار میں نے پپی لیا تھا، اب وہ ہو گیا ہے 2 ایئر کا، ٹھیک ہے، اور میں جب آفس سے آتا ہوں یا میں ایک سوٹ پہنا ہوتا ہے، میں بینک مینیجر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں اور اس کو وہ مجھے ویلکم کرے اور پھر میں آفس نکل جاؤں نا، ٹھیک ہے، تو ایک مینٹلی سیٹسفائڈ ہوتا ہے بندہ اور خوش ہوتا ہے پیٹس کو رکھ کے، اور ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے یہ اکثر پیٹ رکھے جاتے ہیں۔ اب مثال یعنی کہ آپ کا ڈاگ ہو گیا 2 منتھ کا، 2 منتھ کا لیا 2 ایئر کا ہو گیا۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ لون میں ملازم اس کو کھولتا ہے اور وہ بھاگا آتا ہے میری طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے پالا ہوتا ہے شروع میں، اس کو بڑا پیار کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے آ کے میرا ایسے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے پہ جمپ کرتا ہے۔ ادھر وائٹ شرٹ ہے، ادھر پاؤں، بڑا ہو گیا نا، اب اتنا بڑا ہو گیا، 27 انچ شولڈر ہائٹ ہے اس کی، مثال کے طور پہ جرمن شیفرڈ ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ آئے گا، وہ آ کے ادھر پیر مارے گا، ادھر مارے گا، سارے کپڑوں کا، ارے میں نے تو آفس جانا تھا، ٹھیک ہے، مجھے دوبارہ اندر سے وجہ کیا ہے اس کی، یہ آپ کو معلومات ہونی چاہیے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں یار میرا ڈاگ سارا ایسے بہیو کرتا ہے کہ یار جیسے پتہ نہیں کیا ہو، لوگوں کے ڈاگس تو بڑا ہے۔ آپ نے اسٹارٹ سے لے کر، جیسے انسان کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا، جیسے کہ انسان کے سب سے کلوز ڈاگ ہے، سب سے پہلی بات یہ، جتنے بھی جانور لے لیں آپ، وجہ کیا کہ جو انسان جنگل میں کھا رہا تھا ننگا تلنگا، جس ماحول میں بیک چلے جائیں بہت سی صدیاں پیچھے، تو وہ جو کھاتا تھا نا ایسے پھینکتا تھا، کیونکہ ہنٹنگ تو کرتے ہی نہیں تھے، کون سا ولف ہے یا اس طرح ہے لائن ہے، تو وہ جو پھینکتا تھا تو یہ کھاتا تھا، یہ چل پڑا انسان کے پیچھے پیچھے، یار یہ تو مجھے فوڈ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اب جو پھینکتے تھے وہ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا کھانا بھی ہمارا سیم جیسا ہے، ان کی میڈیسن بھی ہیومن سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں، بیماریاں تھوڑی ڈفرینٹ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ جو جمپ کر رہا ہے وہ ہماری کوتاہی سے کر رہا ہے، کیونکہ اب ہم لے آئے 2 منتھ کا پپی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہم یہ سائز ہے اس کا، چھوٹا پپی لے آئے، وہ زمین پہ گھوم رہا ہے لون میں، ہم نے کیا کیا، اس کو اٹھا کے اے گڈ بوائے، ٹھیک ہے، کتنا پیارا ہے، ٹھیک ہے، ایسے رکھ کے اس کو، اب وہ چھوٹا ہے، وہ جمپ نہیں کر سکتا، اب وہ ہو گیا بڑا، تو آپ نے تو سکھایا خود ہوا اس کو، اے پپی ایسے اٹھا کے، اب وہ بڑا ہو کے بھی وہ جو چھوٹا سیکھا ہوا ہے وہ
اس لیے اوپر جمپ کرتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو سکھایا ہوا ہے. آپ اس کو اٹھاؤ ہی نہیں. اگر اس کو اٹھاؤ بھی تھوڑا سا پیار کر کے اس کو چھوڑ دو, اگر چھوڑو گے تو وہ کیا کرے گا نیکسٹ ڈے, وہ آپ کے لیسز کو آ کے پکڑے گا. اٹھ تو نہیں سکتا چھوٹا پپی 2 month کا, وہ آپ کے لیسز کو پکڑے گا, آپ کی جینس کو پکڑے گا. اور اکثر بچیاں ہوتی ہیں گھر میں, ان کو نیل لگ جاتے ہیں ایسے, یار کہتے ہیں یار یہ تو بائٹ کرتا ہے. وہ بائٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ نے اسٹارٹ میں خود اس کو اویئرنیس دلائی ہوتی ہے کہ ویلکم ایسے کرنا ہے. وہ آ کے ویلکم کرتا ہے آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے سکھایا ہے ایسے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو سکھایا کیسے جائے کہ اس کو روکنا کیسے, ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی, پھر کسی دن انشاءاللہ گیدرنگ کریں گے, اس میں بتائیں گے. سب سے پہلے بات آج کے ٹاپک میں, اگر آپ پیٹ لور ہیں اور اگر آپ فرسٹ ٹائم پپی لے رہے ہیں, آپ نہیں لے رہے ہیں, ایک نمبر فرسٹ یہ کہ جس نے بیچنا ہے اس نے اپنی مجبوری میں بیچنا ہے, نہ تو وہ اتنا کوئی اویئرنیس والا ہے کہ آپ کو پورا گائیڈ کر پائے. ڈاکٹرز جو ہیں وہ بتانا چاہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور جو پرانے لوگ ہیں جو بابے بن گئے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ کبھی ہم اکیڈمی کھولیں گے تو آپ کو سکھائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ بیچارہ شوقین وہاں کا وہیں رہتا ہے, پیٹ کو بیمار کر کے 20 دن میں ایکسپائر کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ مر جاتا ہے, اور وہ اس نے لیا ہوتا ہے 2-2.5 لاکھ روپے کا چھوٹا پپی نا, ایک عام اسٹوڈنٹ نے سمجھو لیا, اس نے اپنی پاکٹ منی جمع کر کے پتہ نہیں 2-3 سال میں لیا ہوگا, وہ 20 دن میں مر جائے تو یار اس کا شوق تو ٹوٹ گیا نا. وہ تو دوبارہ لیتے لیتے ڈرے گا, پتہ نہیں پھر جب میرڈ ہو جائے گا کبھی, جب جاب لگے گی پھر لے گا, پھر جا کے یار بیچ کا سب گیپ آ گیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں, ٹھیک ہے, وہ آپ نے پکڑنی ہے, وہ سیم ویسا ہی کرنا ہے. پپی کو کچھ نہیں, اللہ کا شکر ہے, نہیں ہوگا کچھ بھی, آپ کو معلومات ہی نہیں ہوگی. اور ایک چیز لے آتے ہو, آپ گاڑی لے آئے ہو اور موبائل کی جگہ اس میں مٹی